عربی میں مہارت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی عبارت پڑھیں کسی بھی ادیب کی کتاب میں، کسی بھی ادب کے ذخیرے میں، اور ہمیں کوئی جملہ ملے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسا جملہ ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ جو ترکیب استعمال کر کے مصنف نے، ادیب نے جو بات کہی ہے، کیا اسی ترکیب میں، اس جیسی ترکیب میں میں بھی ایسی بات کہہ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں اور لکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اس ترکیب کی نقل کرنی چاہیے اور اس سے ملتے جلتے جملے بنانے چاہیے۔ چنانچہ ایک عبارت ہے، كان لأحد المزارعين 3 أبناء احمد ومصطفى وکمال۔ اب اس میں جب ہم نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اس جملے کی ایک ساخ ہے، اس کا مبدل منہ اور بدل ہونا۔ 3 ابناء مبدل منہ بدل ہے، مبدل منہ ہے، اور احمد و مصطفیٰ و کمال یہ بدل ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اس طرح کے جملے بناتے ہیں۔ ہم نے اگرچہ سمجھ لیا، ترجمہ کر لیا، لیکن صرف سمجھنا اور ترجمہ کرنا کافی نہیں ہے۔ عربی میں لکھنے اور بولنے کے لیے، لکھنے کے لیے لکھنا ہوگا، بولنے کے لیے بولنا ہوگا، جملے بنانے ہوں گے۔ تو ہم نے شروع کیا، 3 أصدقاء محمد قاسم ورشید احمد واشرف علی رحمهم الله، 3 أئمة ابو حنیفة وابو یوسف ومحمد، 3 اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم، نؤمن بخلافة 4 خلفاء بالإجماع، ابی بکر الصدیق وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ عنہم، تأثرت كثيرا بشكل خاص ب5 علماء، سماحة العلامة التهانبي وسماحة الإمام النانوتوي والشيخ الهند محمود حسن الديوبندي وشيخ الإسلام حسين أحمد المدني وفضيلة المربي الجليل الشيخ وحيد الزمان الكيرانوي۔ تو ہم نے جوڑ پہ غور کیا کہ 3 ابنا ہے، اس کے بعد 3 نام لائے گئے ہیں۔ تو ہم نے بھی ایسی ترکیب بنائی، 3 اصدقاء پھر 3 نام لائے، 3 ائمہ پھر 3 نام لائے، 3 اصحاب الرسول پھر 3 نام لائے، بخلافت 4 خلفاء پھر 4 نام لائے، ب5 علماء پھر 5 نام لائے۔ تو اس طریقے سے مبدل منہ اور بدل پہ جملے بنانے کی ہم نے مشق کی۔ آپ اس پر 50 جملے بنا سکتے ہیں، اور اتنے جملے بنائیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب اس طرح کے جملے میرے لیے کبھی بھی مشکل نہیں ہوں گے۔ جب چاہوں گا بولوں گا، جب چاہوں گا لکھوں گا۔ پھر غور کیا گیا، کان لأحد المزارعین ہے، لأحد کسی کسان کے۔ تو اب اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ کسی امام کے، کسی عالم کے، کسی تاجر کے، کسی باپ کے، تو یہ ترکیب میرے کام کی ہے، اور صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہے، اس لیے میں جملے بناؤں گا۔
تو میں نے سوچا کہ ابھی بنا لیتے ہیں. كان لأحد الأئمة 3 تلامذة ابو یوسف ومحمد وزفر رحمهم الله. كان لمدينة مساجد كثيرة وكتاتيب عديدة. كان لدار العلوم دیوبند اساتذة مهرة للغاية. سيكون لنا تاريخ زاهر في المستقبل كماضينا. تو مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی ترکیب پڑھیں، چاہے وہ ترکیب کتنی بھی پرانی ہو، معنی سمجھ میں آتے ہوں، لیکن اگر اس جیسی ترکیب سے بولنا اور لکھنا نہیں آتا تو بولنا ہے. اس جیسی ترکیب پر ہمیں جملے بنانے ہیں.